اب سامنے کیا ہوا ہے؟ تلاوت کریں امت پر دادے کی بات، بس یہی ہے نا سامنے. اب پیچھے کیا ہے؟ تلاوت کیا ہوتا ہے؟ تلا، تلوا، تلیا. حاجی صاحب لفظ تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. دیکھیں قرآن حکیم کے پڑھنے کے اللہ نے 10 نمبر رکھے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 90 نمبر اللہ نے تلاوت میں رکھے ہیں. 10 نمبر والا پاس نہیں ہوگا، 90 نمبر والا فیل نہیں ہوگا. قرآن جیسے کہے اس کے پیچھے چلنے کو تلاوت کہتے ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے مجھے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ تلاوت ہو رہی ہے بھائی، چاند سورج کی تلاوت کرتا ہے یعنی اس کے پیچھے چلتا ہے. اب یہ لفظ اتلو معنی ہے محمد جی. میں پھر کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے محمد جی اپنی امت کو اپنے دادا کے کردار کے پیچھے چلا دو. پتہ چلا پہلی آیت ہمیں پہنچ گئی کہ اگر سینے میں قلب سلیم لانا ہے تو وجود سیوال والوں کا چاہیے اور اس میں کردار ابراہیم کا چاہیے. اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے. میں فوراً اگلی آیت پر چلتا ہوں. فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. جی، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کیا پوچھتے ہو. اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا بھائی 4000 سال ماں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اپنے دادا کی 4000 سال پہلے کی میٹنگ جس کی آنکھوں سے اوجل نہ ہو، سیوال کا ختم مدینے والے کی آنکھوں سے اوجل کیسے ہو جائے گا؟ پتہ چلا قلب سلیم تک پہنچنے کے لیے عقیدہ چاہیے کہ ادھر قرآن کھلتا ہے ادھر ہم حضور کی نظروں میں آ جاتے ہیں. اچھا، اذ قال لأبیہ وقومہ، پتہ چلا سامنے قوم ہے ابراہیم کے اور خاندان بھی ہے سارا، اور ان سے کہہ رہے کس کی پوجا کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں. فنظل لها عاکفین، بس ان کے سامنے آہن مارے بیٹھے. سارا خاندان اور برادری اور سارا شہر ابراہیم کو 19 سال 20 سال کی عمر میں آنکھ ڈال کے کہہ رہے ذلوا لها عاکفین. عاکفین کہتے ہیں اعتکاف کو. ہم بتوں کے سامنے اعتکاف مار کر بیٹھے رہتے ہیں، آسن مار کر بیٹھے رہتے ہیں، دھرنا مار کر بیٹھے رہتے ہیں، انہیں تکتے رہتے ہیں. یہی ہماری عبادت ہے. جب ہم بتوں کو دیکھ لیں ہمیں ساری دنیا بھول جاتی ہے، ہم انہیں تکتے رہتے ہیں بیٹھ کر. یہی ہماری عبادت ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو شرم تو کرو، وہ معبودان باطلا کے سامنے بیٹھ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں. تمہارا قرآن سے بھی دل نہیں لگ رہا یار. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. وہ بتوں کو دیکھ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں. تمہیں قرآن سن کر بھی پٹھے یاد آتے ہیں، تمہیں قرآن سن کر بھی مجھے یاد آتی ہیں، تمہارا قرآن میں بھی دل نہیں لگتا. ساری رات کے 3 بجے تک اپنے موبائل پر ساری دنیا کو فیس بک پر دیکھنے والا، لیکن آیت آتی ہے تو اسے فوراً آگے کر دیتا ہے، حدیث آتی ہے تو اسے فوراً آگے کر سکتا ہے. دین کی بات میں تمہارا دل ہی نہیں لگتا. پتہ چلا قلب سلیم اس کے سینے میں آئے گا جس کا قرآن سے دل لگ جائے گا. آہا، جس کے قرآن سے دل لگ جائے گا. 3 آیتیں ہو گئیں، 20 پڑھنی ہے. گھبرا تو نہیں گے؟ 17 آیتیں باقی ہیں. چلوں نا میں آگے؟ چلو جی. فرمایا قالا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. جی، فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ مان لو کہ وہ سنتا ہے، مان لو کہ معبود دیکھتا ہے. اگر آپ یہ مان لینا کہ وہ سن رہا ہے تو آپ کی سماعتیں پاک ہو جائیں گی. اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ سن رہا ہے تو آپ کی گفتگو پاکیزہ ہو جائے گی. بھائی اگر آپ کو 4 بندے بیٹھے ہوں تو آپ بے حیائی کے لفظ نہیں بول سکتے. تو اگر یقین ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، قلب سلیم کی اگلی منزل ہے من ات اللہ بقلب سلیم.
جو قلب سلیم لے کر آئے گا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں جنت سے کہوں گا اس کا استقبال کرو۔ اچھا پھر جی قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، سبحان اللہ کہو جی۔ وقت تھوڑا ہے بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ اور سنو، حضرت ابراہیم نے جب ساری قوم اور ساری برادری کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتوں کی بے عزتی کر دی، وہ کہنے لگے آپ زیادہ سیانے ہو، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ایسے کرتے ہوئے، آپ زیادہ سمجھدار ہو، زیادہ پڑھ کے آ گئے ہو، ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ پتہ چلا معاشرہ اسے کہتے ہیں جو یہ دیکھے کہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، بڑے کیا کہہ رہے ہیں، فلانا کیا کہہ رہا ہے، چودھری کیا کہہ رہا ہے۔ قلب سلیم یہ کہتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ سچ کون کہہ رہا ہے۔ آئے ہائے، یہ نہ دیکھو کہ فلاں کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ سچ کدھر ہے۔ بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ نہ دیکھو کہ بڑا ہے چھوٹا ہے، بڑے چودھری صاحب ایم این اے صاحب بول رہے ہیں، آپ تو کمی ہو، آپ کی بات کی کیا اوقات ہے، آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا۔ او خاموش، مت دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ حق کدھر ہے۔ قلب سلیم کے لیے اگلی سیڑھی ہے کہ اچھا جی فرمایا کدھر ہے جی، یہ صفحہ ہو گیا آگے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار ذرا۔ فرمایا انتم و اباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا بے شک میرے دشمن ہیں۔ فرمایا ابراہیم کہنے لگے سارا زمانہ تم سب میرے دشمن، تمہارے باپ دادا کی ایسی کی تیسی سب میرے دشمن ہو۔ پتہ چلا قلب سلیم جس کے سینے میں آ جائے، ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے، وہ حق پر ڈٹ جاتا ہے۔ بھائی جو ساری دنیا کی دشمنی مول لے کر حق پر ڈٹ جائے، اس کے سینے میں قلب سلیم ہوتا ہے۔ میں نے بڑی آیتیں پڑھی ہیں کہ فلانا بھی قلب ہے، گناہگار بھی قلب ہے، ڈینگا بھی قلب ہے، ڈنگر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں نے کثرت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم میں پھینکنا ہے، اس لیے کہ میں نے دل دی ہے، یہ دل سے سوچتے ہی نہیں ہے۔ ٹکرا گئی سائنس یہاں قرآن کے ساتھ، سائنس کہتی ہے بندہ دماغ سے سوچتا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں بندہ دل سے سوچتا ہے۔ نہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں نزل بروح الامین علی قلبک، ہم نے قرآن کو بھی مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا ہے۔